لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات گرامی، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ شورا جو ہے اس کا مطالعہ جو ہے وہ کریں گے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر. اور اس سے پہلے کہ ہم نے سورت کا باقاعدہ آغاز کریں، کل جو ہم نے سورتوں کا مطالعہ کیا تھا، سورہ سب سے پہلے ہم نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ سورہ زمر، اس کے بعد پھر سورہ مومن اور پھر سورہ حامیم السجدہ. کل یہ تین صورتیں ہم نے تین نشستوں میں کی تھی. اور اس کے بارے میں ہم نے ایک چیز جانی تھی کہ توحید عملی کے حساب سے یہ مضمون اس مقام کے اوپر قرآن کریم میں ایک بہت کلائمیکس کا حامل ہے، ایک بڑا ذرہ اسلام ہے اس میں، اور گریڈیشن کے ساتھ اس کے اندر ترقی ہوتی ہے. سب سے پہلے توحید فی العبادت کا مضمون ہمارے سامنے سورۃ زمر میں آیا. اس کے بعد پھر جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبودیت کو اپنا کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا ایک جو داخلی پہلو پھر آیا وہ توحید فی دعا کے ضمن میں ہمارے سامنے آیا کہ پھر وہ پکارے گا جس کو بھی تو پھر اللہ کو ہی پکارے گا، اللہ کے سوا اس کی پکار اور کسی کے لیے نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں بھی دل ٹھک جائے اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی دعا یعنی کہ پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو، اب معاشرے کے اندر باقی تمام لوگوں کے لیے بھی اس شخص کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دے. اور سب سے پھر توحید کی جو دعوت تھی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ پھر دعوت إِلَى اللَّهِ کے ذمن میں اس کا کردار سامنے آتا ہے. اب توحید عملی کا مضمون یہ جو سورہ زمر سے ہوتا ہوا سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، اور اب یہ اپنے بالکل ایک کلائمیکس کے اوپر پہنچ گیا سورہ شورا کے اندر. کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرد اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو انسان جو ہے وہ ایک حیوان ہے، انسان جو ہے ایک وہ اس کا معاملہ ایسے ہے کہ وہ اکیلا تنہائی کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا. وہ انسان کسی خاندان کا حصہ ہوتا ہے، وہ خاندان کسی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ کسی نہ کسی ریاست کا حصہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مملکت، کوئی نہ کوئی حکومت کا تصور اس میں ہوتا ہے. جب بہت سے لوگ مل جل کے رہتے ہیں تو پھر ایک نظام بنانا پڑتا ہے، ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے، پھر SOPs وضع کرنی پڑتی ہیں. اور ایک بڑے نظام کے اندر کئی چھوٹے نظام ہوتے ہیں، جیسے ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے، جیسے ایک اکنامک سسٹم ہوتا ہے، جیسے ایک سوشل سسٹم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا نظام ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے جس کی چھت کے نیچے یہ سارے چھوٹے چھوٹے نظام جو ہیں وہ رہتے ہیں. اب فرض کر لیں کہ ایک شخص بہت متقی ہے، بہت نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اپنے معاملات کو بھی ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کو اپنے اوپر مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ نافذ کر کے رکھے، اپنی معیشت کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن وہ ایک ایسے سسٹم کا حصہ ہے، ایک ایسے نظام کا حصہ ہے، اس معاشرے میں یا تو دین غالب ہے یا پھر دین مغلوب ہے. اگر تو دین غالب ہے تو فبیہا، کیا کہتے ہیں، لیکن اگر دین غالب نہیں ہے، اگر دین مغلوب ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی قوانین جو ہیں وہ اس معاشرے میں بالفعل نافذ العمل نہیں ہے، ان کی امپلیمنٹیشن وہاں پر نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے احکامات اور قوانین کو مانا جا رہا ہے. چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، بات بالکل کھل کے سامنے آ جائے گی. اگر ایک معاشرے کے اندر مرڈر ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، تو ہماری آج کی دنیا میں وہ قتل کا جو جرم ہے وہ کس کے خلاف ہے؟ وہ مقتول کے خلاف ہے. اور مقتول کے ورثہ جو ہیں وہ اس قتل کے
سوری ایک چیز میں غلط یہاں پر بول گیا، وہ یہ کہ جو وہ قتل ہے وہ آج کی دنیا کے اندر وہ ریاست کے خلاف ہے، مقتول کے خلاف نہیں، ریاست کے خلاف ہے۔ آج کی سیکولر کیپٹلسٹک سوسائٹی کے اندر وہ ریاست کے خلاف ہے، اور ریاست پوری کوشش کرتی ہے کہ جناب ہم قاتل کو پکڑیں اور پکڑ کے حوالے کریں، مقدمہ چلائیں۔ لیکن جب مقدمہ چلتا ہے اور عدالت اگر اس کو سزائے موت دے دیتی ہے، تو چونکہ مقدمہ ریاست کی مدعیت میں درج ہوا ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ ریاست کا جو سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ اس قاتل کی سزا کو معاف کر سکتا ہے۔ جو ہمارے ملک میں کون کر سکتا ہے معاف قاتل کی سزا کو؟ صدر پاکستان، ٹھیک ہو، ریاست کا جو سربراہ ہے۔ لیکن جس وقت اسلامی نظام ہوگا، اسلامک فریم ورک ہوگا، اسلامی خلافت ہوگی، تو اب وہ جو قتل کا مقدمہ وہ کس کے خلاف ہے؟ وہ مقتول کے خلاف، وہ قاتل کے خلاف ہے، اور مقتول جو ہے بیسیکلی وہ اس کی پیروی کرے گا، ریاست اس کو سپورٹ کرے گی، اور آخر میں مقتول کے ورثاء کے پاس یہ پروگریٹو ہوگا، یہ حق موجود ہوگا کہ وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو قصاص لے یا دیت لے۔ اسی کو ریسیپروکلی ایک اور انداز سے دیکھ لیں، زنا کا جرم آ گیا۔ آج کی سیکولر کیپٹلسٹک سوسائٹی کے اندر زنا کب جرم بنتا ہے؟ زنا اس وقت جرم بنتا ہے آکسفورڈ کی ڈکشنری کے مطابق جب وہ وداؤٹ میوچل کانسینٹ کیا جاتا ہے، جب اس میں باہمی رضامندی نہیں ہے اور وہ ریپ کا مقدمہ بنتا ہے۔ جبکہ اسلامی ریاست کے اندر زنا کا مقدمہ کس کے احکام کے اوپر بغاوت ہے؟ اللہ کے احکام کے اوپر بغاوت ہے، بے شک باہمی رضامندی کے ساتھ ہی کیوں نہ کیا جائے۔ تو اگر ان کو پکڑا جائے گا اور پکڑنے کے بعد جب شہادت کا قانون پورا اس کا اطلاق ہوگا، تو پھر اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا، بھلے وہ جرم دونوں کی باہمی رضامندی میوچل کنسنٹ سے کیا جائے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین کسی ایک خطے میں بھی مکمل طور کے اوپر نافذ العمل نہیں ہے۔ بس یہی چیز ہے جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ قوانین نافذ ہیں، بٹس اینڈ پیسز کے اندر کسی نے کچھ نافذ کر دیا تو کسی نے کچھ نافذ کر دیا۔ اس صورتحال کے تناظر میں ہمیں دین کو ایز اے سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے اگر آپ نے حلال گوشت کھانا ہے اور شہر میں حلال گوشت میسر نہیں ہے، تو آپ کیا اس چیز پہ راضی ہو جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، اب اگر حلال نہیں ملتا تو مردار ہی کھا لیتے ہیں؟ قطع نہیں، بلکہ آپ حلال گوشت ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اگر نہیں ملے گا تو خود سے حلال گوشت پرووائڈ کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے۔ یہی دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کا سارا فنامنا ہے، سارا مفہوم ہے، ساری لاجک ہے کہ اگر دین قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہر اس شخص کے اوپر جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتا ہے، فالوور کہتا ہے، کلیم کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق ہے، تو اگر تعلق ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادوں میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے، ہمارے خون میں شامل ہونی چاہیے۔ وفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر وقف ہوں لڑا دے کسی بلا سے۔ آپ سے 23 سال کے عرصے کے اندر ریکارڈ مدت کے اندر دنیا انسانی کا وہ عظیم ترین انقلاب برپا کیا جس کی مثال نہ کبھی تاریخ میں ملتی ہے اور نہ کبھی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اب بھی یہ ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے کر گئے ہیں۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں، وہ 5 ادوار۔ پہلا دور نبوت رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا، دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا، تیسرا دور ملوکیت آ جائے گی، چوتھا دور جبری ملوکیت آ جائے گی، تو لوگوں کو غلام بنا لیا جائے گا۔ کہ آپ کے بورڈ سامنے بورڈ کے اوپر اسی دور کی تقریباً وہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر 5واں دور خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہوگی۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ۔ اس لیے کیونکہ اس کی خبر خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جہنم میں بھی ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر اس کا سورت کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ یہ قرآن کریم کی اب وہ دوسری صورت ہے کہ جس کے اندر 5 حروف مقطعات آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سورہ مریم جو ہے اس میں کاف، ہا، یا، عین، صاد، لیکن فرق کیا تھا کہ وہاں پر وہ ایک آیت میں تھے اور یہاں پر 2 آیات کے اندر ہی آئے۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ جو غالب حکمت والا اللہ تم پر اور تم سے پہلوں پر وہی بھیجتا رہا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں سب کچھ اسی کا ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، جبکہ فرشتے اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے بخشش کی درخواست بھی کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ حدیث کے ایک مفہوم کے مطابق زمین والوں کے لیے بخشش کی درخواست کرتے ہیں، ان کے لیے خاص طور کے اوپر کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر حمایتی تلاش کرتے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، وہ سب اللہ کی نگاہ میں۔ وما انت علیہم بوکیل، اور تم ان کے کام بنانے والے نہیں ہو۔ وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، اور یوں ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن کو وحی کیا ہے۔ لتنذر ام القری ومن حولہا، تاکہ تم مکہ اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں کو خبردار کرو۔ یہاں سے یہ جو ام القری ہے نا، اس کا فینومینا سمجھے۔ سبحان اللہ، قرآن کیسے اپنی چیزوں کے اوپر دلالت کرتا ہے اور کیسے سمجھاتا ہے کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے۔ ام القری یعنی کہ بستیوں کی ماں، یعنی کہ کیپٹل سٹی کہہ لیں آپ اس وقت کے دور کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اسٹریٹجی کوئی نہیں اپنائی کہ پہلے ارد و گرد کے دیہاتوں کے اوپر اپنا قبضہ کر لیں اور اس کے بعد پھر کیپٹل کے اوپر جا کر اٹیک کریں۔ اگر یہ بات ہٹلر کو سمجھ آ جاتی 1941 میں، تو ہو سکتا ہے دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا۔ ہٹلر نے جس وقت فوج کشی کی تھی، جرمن آرمیز نے فیلڈ آف دا گروپ آف دا آرمیز کو جس وقت وہ رشیا پہ لے کر گیا تھا، تو اس نے ماسکو پہ حملہ نہیں کیا تھا، اس نے حملہ کیا تھا کیو پہ۔ اور کیو ان کا بہت بڑا شہر تھا، بڑا انڈسٹریل اور بڑی ایک فوجی چھاؤنی تھی، ملٹری چھاؤنی تھی بڑی زبردست قسم کی۔ لیکن ہٹلر کو یہ سمجھایا گیا، اس کے مشیروں نے اس وقت کہا کہ پاجی ماسکو چلو سیدھا، ادھر کی کرنا آ جائے۔ اس نے اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اگر پہلے ہم جہاں سے ریزسٹنس آنی ہے، جہاں سے قوت پہنچنی ہے، جہاں سے رسد پہنچنی ہے، جہاں سے لاجسٹکس جانی ہے، پہلے سارے کا سارا اس کا موضوع ٹھپ دو، اس کے بعد جو ہے وہ ماسکو پہ جاؤ۔ اور اس دوران میں کیا ہوا کہ اس نے کیو کو تو فتح کر لیا ہے۔ دنیائے میرا خیال ہے ہسٹری کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر فوجی 6 لاکھ کے قریب میرے خیال سے تقریباً فوجی تھے جنہوں نے سرنڈر کیا تھا کیو کے اندر، اور اس نے سب کے سب کو شکست دے دی۔ لیکن ماسکو پہ وہ اٹیک نہیں کر سکا، ڈیلے کر دیا، پھر سردیاں آ گئی اور اس کے بعد پھر رشیا کی چاندی ہو گئی، اسی کے اندر ان کے ٹینک بھی پھنس گئے۔ تو فینومینا بیسکلی سمجھنے والا کیا ہے کہ کیپٹل کی ایک ویلیو ہوتی ہے، جب تک کیپٹل فال نہیں کرتا تب تک معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ آج دیکھ لیں تہران کے اوپر ہو رہا ہے سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کیپٹل کی ایک امپورٹنس ہے، ایک سگنیفیکنس ویلیو ہے۔ اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملٹری کمانڈر تھے۔ اللہ کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، ڈائنامک پرسنالٹی کو فقط عقیدت کے تناظر میں نہ جانیں، بلکہ اس طریقے سے جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر ہر پہلو ماشاءاللہ نمایاں ہے۔ وقت کے قاضی بھی ہیں، بیویوں کے شوہر بھی ہیں، اسٹیٹس مین بھی ہیں، کمانڈر ان چیف بھی ہیں، وفود سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ ہر لمحے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک نیا پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تم ان کو اس جمع کرنے کے دن کے بارے میں خبردار کر دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اور جس دن ایک فریق تو جنت میں جائے گا اور دوسرا جہنم میں۔ اور ام القرآن کے تناظر میں ایک اور چیز بھی دیکھ لیجیے، ہمارے یہاں ایک بڑا غلط تصور ہے کہ جب مدینے میں پہنچے تو ریاست مدینہ قائم ہوگی، مدینے میں آپ کی بادشاہت قائم ہوگی۔ ایسا
بتائیے آپ کی فوج ایک جنگ لڑنے کے لیے جاتی ہے، کمانڈر سامنے کھڑا ہے، اور اس فوج میں سے آدھی سے تھوڑی سی کم فوج یہ کہہ کے لیتا ہو جاتے ہیں تسی تے ساڈی گل نہیں منی تے اسی بھی تہاڈی گل نہیں منیں گے. غزوہ احد 1000 کا لشکر ہے اور 300 یہ کہہ کے لیتا ہو جاتے ہیں کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی تو ہم تو یہاں پر رکے. ایسے ہی ہوا تھا. تو آپ وسلم کی رت اس وقت مدینے میں قائم نہیں تھی، اور نہ آپ نے واپس آ کے ان کا کوئی کورٹ مارشل کیا کہ ان کو پکڑ کے آپ نے سزا دی، کیونکہ رت قائم نہیں تھی. رت قائم ہوگی جس وقت فتح مکہ ہوگا، جس وقت غزوہ فتح مکہ ہوگا. اور غزوہ فتح مکہ کی جو بنیاد ہے وہ پڑی ہے صلح حدیبیہ سے. ماشاء اللہ. اب انشاءاللہ ہم کل ہمارا وہ ٹاپک ہوگا ایکسکلوسیولی، ہم دیکھیں گے کہ اس کو اللہ نے کیوں کہہ دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اللہ اکبر. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. لیکن اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے گا داخل کرے گا. یا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہے گا اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. جبکہ ظالموں کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار. اب اتخذوا من دونه اولیاء. کا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو اپنا مددگار بنا لیا ہے، ویل وشر بنا لیا ہے، حمایتی بنا لیا ہے. فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى. جبکہ اصل حمایتی تو اللہ ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وهو علی کل شیء قدیر. اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ. اب یہاں سے وہ جو اقامت دین کی جدوجہد کے مرحلے کا جو موضوع ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، دین کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے دین کو اوپر رکھنے کی کوشش کرنا. جن چیزوں میں بھی تم اختلاف کرتے ہو ان میں حتمی فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوگا. ہوتا ہے ہمارے گھر اللہ کا حتمی فیصلہ؟ میں اپنے دل میں جھانکوں، آپ اپنے دل میں جھانکیں. ہمارے گھروں میں اللہ کا فیصلہ بڑا ہے، ہمارے خاندان میں اللہ کا فیصلہ بڑا ہے. اوکے جی، ایک خاتون آ گئی خاندان کے اندر، طلاق ہو گئی، اس کو ایک طلاق ہوئی، خامن نے اس کو ایک طلاق دی. ٹھیک ہے، اب ادھر پوری ہو گئی، دوبارہ اس خامن سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا. ایک طلاق ہوئی، عدت پوری ہوگی، اب دوبارہ اسی سے نیا نکاح ہو سکتا ہے نا. اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اختلافی مسئلہ تو ہے ہی نہیں. اجماع ہے نا یہاں پر بیٹھے ہیں سب لوگوں کا. اس کے کرنے دیتے ہیں اس سے دوبارہ نکاح. اس کو کون لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں خاندان کے اندر، ایک بڑی شادی بستی ہوگی، دوسری بڑی ایسی ہو دبا گی. اللہ کا حکم کیا اس میں؟ ماں بیوہ ہو گئی ہے، ماں چاہتی ہے کہ میں اگلی شادی کروں، کرنے دیتا بیٹا شادی. جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو اس میں فیصلہ اللہ کا ہوگا. تو ہم جھانکیں کیا ہمارے گھروں میں، ہماری برادریوں میں اللہ بڑا ہے کہ ہم بڑے ہیں. سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتاک ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری انہیں حکم الا للہ. اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کی آدمیت ہے، لیکن صرف زبانی کلامی نہیں، لپ سروس والی نہیں. مجھے بچہ کہتا ہے نا رات کو 2:30 بجے جب ابا جی اسے کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے چائے بنا دو، سر میں درد ہو رہی ہے، تو اسے کہتا ہے ابا جی مجھے آپ سے محبت بڑی ہے، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. خبردار جو کبھی آپ نے ذہن میں یہ بھی لے کر ہے کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتا، لیکن یہ جو 2:30 بجے اٹھ کے چائے بنانے والی بات ہے نا، یہ کسی اور کو بتائیں. گیس آن لگی، سلنڈر پہلے چک کے تھلے رکھا، پھر اس میں جھک کے جلاؤں، پھر اس کے بعد کیا مطلب صبح پی لیجیے گا یا شام کو پی لیا کریں جلدی. 2:30 بجے چاہیے جیسے کہ ہاں محبت مجھے بڑی ہے. خبردار جو آپ ذہن میں یہ لے کر ہے تو مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، یہ مت سوچیے گا. تو ہماری اللہ سے بھی محبت وہ والی تو نہیں ہے لپ سروس والی. میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ کی محبت میں. ذالکم اللہ ربی، یہی تو اللہ ہے جو میرا رب ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کو وجود بخشنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. اور کس لیے جوڑے بنائے ہیں اس نے؟ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں کیا کہا تھا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. تو آج کیا جوڑے اس لیے ہے کہ سکون حاصل ہوتا ہے. آج تو سب سے زیادہ اگر مذاق
ہوتا ہے تو وہ پھر نکاح کے لطیفے ہیں اور میاں بیوی کے لطیفے ہیں اس کے اوپر ایک دوسرے. میں حیران ہوتا ہوں یہ قسم سے ایسا رشتہ ہے کہ اگر اس میں دشمنی آ جائے نا تو بڑے بڑے دشمنوں سے بڑی دشمنی پڑ جاتی ہے. اس میں اگر اس رشتے میں دشمنی آ جائے, دراڑ آ جائے, تو پھر باہر کے بندے کو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے. اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائے. اس مقصد کے لیے اللہ نے گھروں کو بنایا ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا, اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے بنائے. يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ, اور جو وہ تمہاری نسلیں بھی پھیلاتا ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. حضرت بکر کا بڑا پیارا قول ہے اس کے اوپر, ایک کلائمیکس ہے اس انداز کے اوپر. الْعِجْزُ الْمَعْرِفَةِ اللَّهِ مَعْرِفَةً, اللہ کی حقیقت کو مکمل طور پہ سمجھنے سے عاجز ہو جانا ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. یعنی کہ آپ یہ مان لیں کہ میں اپنے جو بھی میرا ٹوٹا پھوٹا چھوٹا موٹا علم ہے, میں اللہ تعالیٰ کو اس علم کی مدد سے نہیں جان سکتا. اس چیز کا ادراک ہو جانا کہ ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے, یہی اللہ کی پہچان ہے. اس سے سب کوئی بھی نہیں. اور اللہ نے خود اپنے بارے میں اپنا انٹروڈکشن کروایا, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, لوگ اپنے علم کے ذریعے ذات باری تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اور وہی سب کچھ سننے والا بھی ہے, دیکھنے والا بھی. ہماری لمیٹیشن کیا ہے؟ ہم بھی سنتے دیکھتے ہیں. اب ہمارے پاس اور کوئی گرامر میں لفظ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کے سننے اور دیکھنے کے لیے کیا استعمال کریں. حالانکہ ہمارا سننا اور دیکھنے کے اتنا لمیٹڈ ویزیبلٹی کے ساتھ, اور اللہ کا سننا اور دیکھنا سما برا ہماری سوچ کے دہانوں سے بھی کہیں بلند ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ, وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو کم کر دیتا ہے. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, بے شک اسے سب کچھ معلوم ہے. اب یہ آیت آ رہی ہے اس صورت کے اندر جو ون آف دی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہاں پر, کہ جس کو اگر ہم آج سمجھ لیں تو یقین کیجئے کہ ہمارا شاید سوچنے کا زاویہ بدل جائے. ہمیں سمجھ لگ جائے کہ یہ کام کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھو فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے, یہی تو ہے جو کام ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں, اسی لیے مسلمان ہے, اسی لیے نمازی. یہ کن لوگوں کا کام ہے کہ ہمیں اگر سمجھ لگ جائے. ہم کتنے فخر سے بات کر بتاتے ہیں مجھے ہم فلانی اس فیکٹری کے ساتھ ہمارا وہ گروپ آف بزنس ہے, وہ ہمارے بزنسز ہیں, وہ جو ملک کی سب سے بڑی ٹاپ کمپنی ہے نا, جو پچھلے 10 سال سے ملک کے اندر سارے ایوارڈز لے رہی ہے, اس کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ ہیں. کتنا فخر فیل کرتے ہیں. یہ جو کام ہے یہ دیکھیں کن لوگوں سے ایفیلیٹڈ ہے, کون سی ہستیوں سے ایفیلیٹڈ ہے, کون سے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس کام کو جوڑ رہا ہے, اپنے رسولوں سے. اور رسولوں میں بھی وہ جو کہ جن کو اللہ نے خود کا اولو العزم, جو کلائمیکس پہ پہنچے ہوئے تھے عزم کے اندر, ان رسولوں میں سے, جس میں سے ایک رائے یہ ہے کہ حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 اولو العزم رسول ہیں. تو یہاں پر فرمایا, اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو آپ کے سامنے رکھوں, میں تھوڑی سی ایک اور آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہوں گا اس میں, کہ ہمارے یہاں کچھ وکیبلری میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان الفاظ کا معنی کم و بیش ایک ہی ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کو ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ یوز کر رہے ہیں. وہ بڑی پیاری مثال ہے, لیکن اس میں زبان تھوڑی بدل جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ ایک دفعہ مجھے بنوں میں کسی نے کہا کہ کل آپ نے ہمارے پاس کھانے پہ آنے اور آپ نے تو خام خان ہے. تو میں بڑا شرمندہ ہوا, میں نے کہا یار مطلب خام خان ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یار اے کون ہے, یار کیسے خام خواہ میرے نال آ رہے ہو, ہمارا تو خام خواہ وہ والا ہوتا ہے نا پنجابیوں کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ نے خام خان ہے میرے پاس. میں پھر بڑا شرمندہ ہوں, میں نے کہا یار 2 دفعہ کہہ دی کافی ہے, نہیں آئیں گے کل سے. تو جب بائی نکلا تو سنتا ہے کہ بھائی ادھر خام خواہ کا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی آنا ہے, آپ نے نہیں رہنا. تو وہ ہم شرمندہ ہو رہے تھے اس پہ, اس نے کہہ دی خام خواہ ہے. تو یعنی کہ لفظ ایک ہی, لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ زبان چینج ہونے سے ڈفرینٹ ہو گیا. ہماری زبان میں ایسے کافی لفظ ہیں کہ جو ایک ہی مطلب دے دیتے ہیں, جیسے حسین, خوبصورت, دلکش, جاذب نظر, ایک ہی معنی ہے اس کا. اسی طریقے کے ساتھ ایک ورڈ ہے دین. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو بڑے پیارے انداز سے ڈیفائن کیا. جب سورہ فاتحہ پڑھتے تو آتا ہے مالکی یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھئی کوئی سزا جزا کی گپ شپ لگ رہی ہے, اے کرو گے تو گھنٹے
چھٹی لگے گی، اے کرو گے تو شاباش دیجیے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بچوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر اچھا کام کریں گے ٹھیک ہے تو درمیان میں آپ کو پیزا شورما کے لیے بائک لے دیں گے بریک کے اندر، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر گھر ہی بٹھا کے رکھیں گے. تو مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. اس کے بعد سورہ یوسف کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. وہ تازہ کرنے وہ واقعہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تدبیر سجھائی کہ جس کے انہوں نے وہ پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، تو کیا کہا کہ بادشاہ کے لیے وہ جو بادشاہ کا قانون تھا بھائی کو روکنا ممکن ہی نہیں تھا بادشاہ کے قانون کے مطابق. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی بادشاہ کا قانون تھا. تو پہلا ہم نے پڑھا بدلہ اور دوسرا ہم نے کیا پڑھا قانون. اب دین الملک جو ہے وہ آگے کس تناظر میں، قانون کے تناظر میں، لا کے تناظر میں. اور اس کے بعد آگے ہم نے سورہ انفال جب ہم پڑھتے ہیں مطلب اس حساب سے تو پھر پتہ چلتا ہے وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورے کا پورا سسٹم، پورے کا پورا نظام، پورے کا پورا اللہ ہی کا ہو جائے. اب اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھ لیتے ہیں. آج کل تو سیف سٹی کا دور ہے نا، سارے اچھے بچے بن کے زیبرا کراسنگ کے پیچھے موٹر سائیکلیں کھڑی کرتے ہیں، کوئی پہلے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. صرف وہی ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے میری موٹر سائیکل پہ تو نمبر پلیٹ لگی نہیں ہے یا یہ موٹر سائیکل میرے نام پہ نہیں ہے، تو وہ پھر بھی اسی طرح کی مستی کرتا ہے. لیکن مطلب کیا ہوا کہ جیسے ہی آپ کو وہ ٹکٹ ملی، جیسے ہی آپ کو وہ پولیس والے نے روک کے چیک کیا تو کہتا کہ یار یہ تم لال بتی کے اوپر تم نے کراس کیا. تو آپ اسے یہ نہیں پوچھتے کہ کس قانون کے تحت تم مجھے روک رہے، کیونکہ آپ کو پتا کہ قانون بنا ہوا ہے. اور کیا قانون بنا ہوا ہے کہ ریڈ بتی کے اوپر آپ کراس نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے کراس کیا ریڈ بتی کے اوپر تو کیا ہوگا، آپ کو سزا ملے گی، آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا. اور ریڈ بتی پہ کراس کرنے کا جو قانون ہے وہ ملک کی اسمبلی نے بنایا ہوا ہے، ایک نظام ہے. اگر نظام ہی نہیں ہوگا، اگر قانون ہی نہیں ہوگا، اگر قانون پہ بدلہ ہی نہیں ہوگا تو پورے کا پورا سسٹم کولیپس کر دے گا. تو اگر سزا جزا کا تصور نہیں ہوگا تو قانون کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر قانون نہیں ہے تو پھر کوئی اس کو مانے گا نہیں. تو قانون کون بناتی ہے؟ اسمبلی بناتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور کے اندر ہمارے ملک پاکستان میں کس کا قانون ہے؟ اس قانون ساز اسمبلی کا قانون ہے، جو کہ اپنے آپ کو نظام کی کسٹوڈین بنا کے ایک قانون بناتی ہے اور اس کے اوپر سزا جزا دی جاتی ہے. جیسے دین الملک کے اندر بادشاہ جو تھا وہ سب سے بڑا تھا، اس کا قانون تھا اور اس کے اوپر سزا جزا دی جائے گی. تو دین اللہ کون سا ہوگا؟ جس میں اللہ کو سب سے بڑا مان کر، اللہ تعالیٰ کو حاکم مطلق مان کر، اللہ تعالیٰ کو سوورن مان کر اس کے احکام اور قانون کے مطابق قوانین بنیں گے اور اسی کے اوپر سزا اور جزا. بس یہ سادہ سی بات ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کے قانون کے علاوہ اور قوانین میں رہتے ہوئے اللہ کی بنائی ہوئی جنت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم کسی اور قانون میں رہے ہیں اور اللہ نے اپنے قوانین کے تابع رہتے ہوئے جو جنت بنائی ہوئی ہے، ہم اس جنت کو دوسرے قوانین میں رہتے ہوئے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہا ہوں میں. کیا یہ پاسبل ہے؟ سمجھ لیجیے کہ لکڑی کی سیٹیں لگی، دوسری بس کے اندر فارم کی سیٹیں لگی، تیسری بس کے اندر فارم کی سیٹیں بھی ہے، انٹرٹینمنٹ سسٹم بھی ہے، کھانا شانا بھی ملتا سب کچھ ہے. اور چوتھی بس جو ہے اس کے اندر کوئی سیٹ نہیں لگی ہوئی، کھڑے ہو کے جانا ہے. تو کون سی بس سے جانا چاہیں گے سر آپ؟ تیسری بس سے. ماشاء اللہ. لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اس میں سے پشاور جا کون سی رہی ہے. اصل تو چیز ہے پشاور کون سی جانے والی ہے. تو اگر بھلے تیسری بس پشاور جا ہی نہ رہی ہو، سائی وال جا رہی ہو اور وہ سب سے سہولت کے اندر آسانی والی ہو، آپ اس بس میں نہیں جائیں گے. اگر پشاور خالی کھڑے ہونے والی بس جا رہی ہے تو آپ اس کھڑے ہونے والی بس میں کھڑے ہو کے پشاور جائیں گے. تو سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ کا دین جس جگہ کے اوپر نافذ ہوگا وہاں پر اللہ کی عبودیت پوری ہوگی اور وہ بس لے کر جائے گی پھر اللہ کی جنت کی طرف. وہ قانون اللہ کا لے کر جائے گا. اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہے اب ہم انشاءاللہ آگے اس آیت کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. شرع لکم من الدین، اس لیے تمہارے لیے اے مسلمانوں اسی دین میں سے ایک شریعت کو مقرر کر دیا ہے. ما وصى به نوحا، جس دین کی وصیت اس نے نوح علیہ السلام کو کی تھی. والذی اوحینا الیک، اور وہی جو ہم نے تمہاری طرف بھی کی ہے.
وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور تفرقے بازی میں نہ پڑ جاؤ۔ دین کو قائم کرنے کا ایگزیکٹو حکم آ گیا فعل امر کے ساتھ۔ اب وہ جن کو عربی زبان سے شغف ہے تھوڑا سا، تو فعل امر یعنی کہ اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا، ڈو اٹ، کرو اس کو، قائم کرو اس کو۔ ایک ترجمہ ہمیں مل جاتا ہے کہ قائم رکھو۔ بانی محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر ترجمہ کیا کرتے تھے، وہ ایک مثال دیتے تھے بڑی خوبصورت کہ اگر خیمہ ہے، اگر خیمہ گرا ہوا ہے تو آپ خیمے کو پہلے کھڑا کریں گے، اور جب خیمہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو قائم کریں گے، پھر آپ اس کو قائم رکھیں گے۔ اگر وہ کھڑا ہی نہیں ہے تو پہلے آپ اس کو کھڑا کریں گے تو پھر اس کو قائم رکھ سکیں گے نا۔ اس وقت تو اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر کسی ایک ملک کے اندر بھی نافذ نہیں ہے۔ اس وقت تو اسلام کا خیمہ کسی ایک ملک کے اندر بھی کھڑا ہوا نہیں ہے، تو پہلے تو اس کو کھڑا کرنا ہے، جب کھڑا ہوگا تو اس کے بعد اس کو قائم رکھنے کی بات کرنی ہے۔ اب سابقہ رسولوں کا بھی ذکر کیا گیا، اس کے اندر بتایا یہ گیا کہ ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، ان کے لیے بھی یہی دین تھا، مگر شریعت مختلف تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوٹ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ رسول تھے جن کو جمعیت میسر بھی آ گئی، 6 لاکھ کے قریب لوگ مل گئے نا، اور جب انہوں نے کہا کہ داخل ہو اس فلسطین کے اندر تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ 2 کو چھوڑ کے انا خاؤنا قائدون، ہم تو ادھر بیٹھے تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجتماعیت میسر آئی، اس کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے نرم۔ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہیں مومن۔ یہاں پر ذرا ایک لمحے کے لیے رکیے گا، آپ مجھے خود بتائیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل لاسٹ سٹیج کے اوپر مکے کے اندر بہت سوشل پریشر آ گیا تھا زبردست قسم کا، جبکہ جناب ابو طالب ابھی حیات تھے، تو 3 آپشنز دی گئی تھی قریش مکہ کی جانب سے، آخر وہ کیا تھی؟ نمبر 1 آپ کو بادشاہ بنا دیتے، نمبر 2 بادشاہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھنے کے الیکشن ہو گئے اور آپ کو وزیر اعظم بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، ہم نے ملک کا سربراہ بنا دیا۔ نمبر 2 آپ کو اکنامکس کا ہیڈ بنا دیتے ہیں، پوری معیشت اس پورے خطے کی اٹھا کے آپ کے پیروں میں رکھ دیتے ہیں، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکے گی آپ کے سگنیچرز کے بغیر۔ اور نمبر 3 کسی سے شادی کروا دیتے ہیں حسب نسب والی عورت۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو کیوں نہیں ایکسپٹ کیا؟ آپ کو کہا کیا جا رہا تھا؟ اسی نظام کا حصہ بنتے ہوئے، اسی نظام کا حصہ رہتے ہوئے کچھ ساڑی من لو، کچھ اپنی منوا لو، مفاہمت کی پالیسی اپناتے ہوئے۔ آج ہے نا ہمارے پاس مفاہمت کی پالیسی کے بے تاج بادشاہ 2 دفعہ صدر بن جاتے ہیں، 30 سال سے مطلب بہت کچھ کر رہے ہیں وہ۔ تو جو مفاہمت کی پالیسی کی پیشکش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی، تو معاذ اللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں اپنایا اس پالیسی کو؟ کبھی سوچا ہم نے؟ آسان نہیں تھا، بادشاہ بن کے اپنی مرضی کر کے چینج کر دیتے۔ جب آپ اس سسٹم سے بغاوت کر رہی ہیں، جب آپ نے اس سسٹم کو تلپٹ کرنا ہے، جب آپ نے اس سسٹم کو چینج کرنا ہے، آپ اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس سسٹم کو چینج کر ہی نہیں سکتے۔ یہ فینومینا ہے اصل میں، یہ سمجھا گئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امریکہ کی کمیونسٹ پارٹی کو بھی سمجھ آ گیا۔ اس لیے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں نظام تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امریکہ کی کمیونسٹ پارٹی کو سمجھ آ گئی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری وہ دینی اجتماعیتیں جو الیکشن میں ہیں ان کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتا۔ ڈاکٹر صاحب اللہ رحمہ 70 سال پہلے یہی آوازیں لگاتے تھے، یہی کہتے تھے کہ الیکشن سے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آج وہ لوگ جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ یار وہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے آج سے 70 سال پہلے، ذرا سن تو لو کہ کہتے کیا تھے، کہیں ہم غلط ٹریک کے اوپر تو نہیں جا رہے۔ آپ جب اس سسٹم کا حصہ ہیں تو اس سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے۔ آپ انقلابی سیاست نہیں لے کر آ سکتے معاشرے کے اندر جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔ الیکشنز ہمیشہ نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، چلانے کے لیے ہوتے ہیں۔
الیکشنز ہمیشہ چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتے. جب آپ اپنا منشور لا کے رکھتے ہیں سیاسی جماعت کی حیثیت سے، مینیفیسٹو سامنے لا کے رکھتے ہیں، تو آپ اس میں یہ نہیں کہتے کہ ہم نظام بدل دیں گے. آپ نے سائن کیے ہوتے ہیں کہ ہمیں نظام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی بھلے آپ باہر آ کے جو مرضی آوازیں لگاتے رہے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے تو ہم اسلام چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو سمجھ یہ لگتی ہے کہ اصل میں ہمیں معاملہ آج وہ چیز ہے نہیں ہمارے دل کے اندر، ہم وہ چاہتے نہیں ہیں اصل میں. پھر وہ باتیں نکلتی ہیں کہ پتہ نہیں اسلام چاہیے یا اسلام آباد چاہیے. تو بھارت اگر ایسا نہیں ہوگا، اگر دین کو ٹوٹیلٹی کے ساتھ قائم نہیں کیا جائے گا، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر بڑی اسٹرانگ قسم کی تھریٹ اللہ ہمیں پہلے ہی دے چکا ہے بنی اسرائیل کے تناظر میں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو میری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور دوسرے کا انکار کرتے ہو. اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہاری سزا دنیا میں بھی رسوائی اور مقدر ہے، اور آخرت میں تو ٹھڈے لگنے ہی لگنے ہیں اس کے. ہاں البتہ اس میں ایک چیز ہے کہ جو تفرقے کے بارے میں بات چیت ہے، تفرقے کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ یہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہونا، غیر مقلد ہونا، یہ تفرقہ نہیں ہے، یہ آراء ہیں، یہ فقہ ہے. لیکن من دیگرم تو دیگری والا نعرہ نہ ہو جائے. وہ ڈاکٹر ذاکر نے ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں ہی صحیح ہوں، اس کو ایسے کر دیں کہ بھائی میں بھی صحیح ہو سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے. وہ کیا شان ہے؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس بات کی طرف تم انہیں بلا رہے وہ مشرکوں پر بھاری ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے اپنے لیے چن لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے. ہم پڑھ چکے نا سورہ حج کے تناظر کے اندر، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. یا ذرا سوچیں، ذرا ایک لمحے کے لیے نا اپنی آنکھوں کو بند کر کے چشم تصور سے سوچیں. اسی بالٹن میں یہ ساتھ ہی ہے نا سول سروسز اکیڈمی، اس کے اندر جناب وزیر اعظم صاحب آ جائیں، سیدھا ان کا ہیلی آ کے اترے ٹھیک ٹھاک کر کے، اور اس میں سارے سی ایس پی آفیسرز کھڑے ہوں، اور اس میں سے ایک وہ کہیں یار آپ ایسا کریں نا، سامان شمان بند کریں اپنا، میں ذرا کھانا کھا لوں، آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اور اپنا سامان میرے ساتھ ہیلی کاپٹر میں رکھے، آپ میرے ساتھ اسلام آباد جا رہے ہیں اور آپ میرے ساتھ ہی نوکری کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا کیا چاہیے بندے کو؟ جب وہ واپس پہنچے، اسلام آباد پہنچے، تو وہ کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں اکیڈمی سے سامان اٹھا کے آپ کے ساتھ آ گیا ہوں. ایسے ہی ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسے پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ سر آپ کی بڑی مہربانی، پاگ لگ گئے نا، آپ نے مجھے چن لیا، آپ مجھے ساتھ ادھر لے آئے، میں تو کہاں بیٹھا ہوا تھا ٹنڈو والا یار کے اندر، آپ مجھے اسلام آباد لے آئے لاہور سے اٹھا کے، اور میں آپ کے ساتھ ہی نوکری کرتے کرتے بس انا للہ ہو جائے گا میرا، اور اللہ آپ کو بھی 30 سال تک مزید وزیر اعظم. ایسے ہی ہے نا، وہ بہترین ہو گیا، 500 گھی میں آ گئے. اللہ نے چنا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، کوئی چھوٹی بات ہے؟ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اللہ نے چنا ہوا ہے؟ کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ نے چنا ہے؟ اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی فار گرانٹیڈ چیز ہے؟ کوئی بہت چھوٹے لیول کی چیز ہے یہ؟ وہ کل ہم نے یہی بات کی تھی نا، پیٹر اور جانس کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے کہ نہیں ہو سکتے تھے؟ بھگوان داس کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے کہ نہیں ہو سکتے؟ یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور اللہ کا فضل اور کرم نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دی. لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس پیدا ہونے کے بعد اپنی سینس آف ریسپانسبلٹی کو اجاگر کرتے، ہم کہتے ہیں خار ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ڈوبے، جیسے بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں، انسان کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ اب تو ہمیں کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا، اب تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بالکل وہی معاملہ، لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، ہم تو ہیں پکے جنتی. تو اللہ تعالیٰ نے اگر چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی رسپانسبلٹی دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی پرکس اینڈ پریویلیجز دی ہیں، تو اس کے ساتھ ایک احساس ذمہ داری بھی تو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے. وَمَا تَفَرَّقُوا، اور اہل کتاب نے علیحدگی اختیار نہیں کی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح علم آ چکا تھا، بغیاً بینہم، صرف ضد کی بنیاد پر. آپس کی ضد ہوتی ہے جو نام ماننے کی وجہ ہوتی ہے. آج ہمارے بھی وہ جو کفر کے فتوے ایک دوسرے کے اوپر ہیں، وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ نام ماننا، ضدم زدہ، ارج ٹو ڈومینیٹ، میں کیوں ندی گل مننا، میری بات مانی جائے.
وہی معاملہ ہے بیسکلی. اور اسی کے اوپر بڑی پیاری بات لگتی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحم اللہ علیہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس صدی میں ہم نے کافروں کو اتنا مسلمان نہیں کیا جتنے مسلمانوں کو اوپر کفر کے فتوے لگا دیے. آج ہمارا معاملہ وہی ہے. من دیگرم تو دیگری والا معاملہ نہ ہو, میں اور ہوں تو اور والا معاملہ ہونا. اقبال نے اس سے بڑی درد دل کے ساتھ کچھ باتیں کی ہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. اللہ ہمیں اس چیزوں سے محفوظ رکھے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مقررہ مدت کے لیے کوئی ایک مہلت جو ہے وہ طے نہ پا چکی ہوتی, لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, تو بہر صورت اللہ ان کے درمیان میں یہ فیصلہ چکا دیتا. وَإِنَّ الَّذِينَ اورثوا الکتاب من بعدهم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد تورات کے وارث بنے, لفی شک منہ مریب, وہ ایک بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا, پس نبی آپ اسی دین کو قائم کرنے کی دعوت دیتے رہیے. کون سے دین کو؟ اس دین کو جو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس دین کو جس کی شریعت کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وعیدیں دی ہیں. بنی اسرائیل کو بتایا کہ یہ کام کرتے تھے اور تم نے یہ نہیں کرنا. وہ حدیث لکھی ہوئی ہے, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ, تم پہ بھی لازماً وہ حالات وارد ہو کر رہیں گے جو تمہارے بھائیوں بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے. جس طرح جوتی کا ایک تلا دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے, تو جو انہوں نے کیا وہ تم نے نہیں کرنا. اس کے باپ کے ہوتے ہیں نا, دو بیٹے ہوتے ہیں, وہ بات ہوتا ہے بڑی پریشانی میں ہوتا ہے, کیونکہ جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے نا وہ ایگزیکٹلی بڑے کو فالو کر رہا ہوتا ہے, تو وہ بڑے کو بلا کے کہتا ہے تو جب سیدھا ہو جائے نا تو یار دوسرے والا آپ ہی سیدھا ہو جائے, تو اگر ٹھیک ہو جائے گا نا تو یہ بھی تجھے ٹھیک ہو, یہ ٹھیک کر دے گا. لیکن سبحان اللہ, وہ ٹرین کے ڈبے میں تو کھینچنا ہی ہوتا ہے دوسرے کو. وہ چھوٹا وہی کہتا ہے جو بھائی کرے گا میں بھی وہی کروں گا. ابا جی جو ہے بس وہ بالکل وہی بڑی بات ہے اس حدیث سے دیکھیں کہ جو تمہارے بھائیوں نے کیا تم بھی ایگزیکٹلی وہ کرو گے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, اور جس سے تمہیں حکم ملا ہے آپ ڈٹے رہیے, جیسے آپ کو حکم دیا گیا اے رسول آپ ڈٹے رہیے. کس چیز پہ ڈٹے رہیے؟ دعوت دین کا کام جو ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ اس قرآن سے ہوگا. وہ جو استقامت ہوگی کس سے ہوگی؟ وہ قرآن سے ہوگی. اس کو معاشرے میں واضح کیا جائے. قرآن معاشرے میں خالی یہ واضح, اور اس کو واضح کیسے کرنا ہے؟ فقط واز کہنے نہیں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن تھا, مشن سٹیٹمنٹ دے کر بھیجا گیا تھا آپ کو. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ مشن سٹیٹمنٹ پورے قرآن کا کلائمیکس ہے, پورے قرآن کا عمود ہے. کون سی مشن سٹیٹمنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو کتاب کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر, تاکہ اس کو ظاہر کر دے دنیا کے تمام سسٹمز کے اوپر, تمام ادیان کے اوپر, تاکہ دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. تو اب بات یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اسی طرح کرنی ہے جیسے وہ بچہ اتباع کر رہا ہے, جیسے وہ بچہ اپنے ابا جی سے محبت کر رہا ہے کہ ابا جی سلنڈر پہ چائے بنا کے نہیں دے سکتا, باقی محبت مجھے آپ سے بڑی ہے. سیرت کانفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا ہو جائے گا, جلوس نکالنے سے ادا ہو جائے گا. 12 لبنی لیول پہ نعتیں پڑھنے سے, وہ کنٹینر آج کل تو وہ کیا نیا آ گیا تھا, وہ ہمارے دور میں تو پہاڑیاں بنا کرتی تھی, اب کنٹینر آ گئے کوئی نہیں سر, وہ ان کی جگہ مختص ہوتی ہیں, اس کے اوپر پھر پروگرام چلتے ہیں, اسی کے اندر نمازوں کا بھی انا للہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ وہاں پر وہ شان کے ساتھ جمے ہوتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے. ڈاکٹر شاہ رحمۃ اللہ رحمہ کا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پامفلیٹ ہے, یہ کتابچہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے ضمن میں. وہ آج آپ کو انشاءاللہ ہدیۃً بھی دیا جائے گا, وہ لے کر دیں, لیکن اگلی چیز ہے کہ اپنی آنکھوں سے اس کے الفاظ کو تھوڑی سی عزت بخشیں, اسے پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد پھر دیکھیں کہ اگر بات سمجھ آتی ہے تو پھر دیکھیں کہ ہمارا کرنے کا کام اس میں کیا ہو سکتا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور اپنے مشن کے خلاف ان کی کسی خواہش کو ہرگز پورا مت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ محبت کرتے تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس محبت کو نا پریکٹیکلٹی میں کنورٹ کر دیا. میں پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں, دوبارہ تازہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وضو کر رہے ہیں, صحابہ کھڑے ہوئے ہیں,
اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو وضو کا پانی گر رہا ہے نا اس کو لپک کے پکڑتے اور اپنے جسم پہ مل رہے ہیں. ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہوں گے. آپ نے منع نہیں کیا لیکن پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے تھے. تو نے کہا اللہ کے رسول ہمیں آپ سے محبت ہے, وی لو یو. آپ نے کہا اچھا پھر جسے مجھ سے محبت ہے نا وہ پھر 3 کام کرے. کون سے 3 کام کرے؟ جھوٹ نہ بولے, وعدہ خلافی نہ کرے, ہمسائے کا خیال رکھے. آپ ذرا اس کی ڈیپتھ میں جائیں نا ایک دفعہ تو آپ دیکھیں گے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع نہ کرتے نا, منع نہ فرماتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے یہ ملتے رہے پانی وضو کا لے کے, تو صرف وہ لوگ اس چیز سے, اس بابرکت عمل سے مستفید ہوتے جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہوتے. اگر ایک بندہ مسجد نبی میں اندر نفل پڑھ رہا ہے نا اور اس کو نہیں پتا کہ آپ باہر وضو کر رہے ہیں, وہ بھی مستفید نہ ہوتا. یعنی کہ ہم جیسے تو کبھی مستفید ہو ہی نہیں سکتے تھے. ایسے ہی ہے نا, 1470 سال کا 50 سال کا فصل آگے درمیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بتایا جس سے آج ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کلیم کر سکتے ہیں کہ وی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا جھوٹ نہ بولے, وعدہ خلافی نہ کرے اور ہمسائے کا خیال رکھے. چھوڑتے ہم جھوٹ بولنا, ہمارا تو مان نہیں دکھتا جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں. اللہ کی قسم تو ہم ایسے کہتے ہیں جیسے اللہ تو معاذ اللہ کیفیت میں بات کروں کہ جیسے ہم کو بڑی دوستی آ رہی ہے ہماری, مسئلے کوئی نہیں ہے. وعدہ خلافی کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ وعدے کیا جو وفا ہو گئے کہتے کہ نہیں کہتے؟ ان العہد کان مسئولا, تم سے وعدوں کے بارے میں لازمن پوچھا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اپنے وعدوں کو پورا کرو. اگین فعل امر کے ساتھ اللہ کرے اوفوا بالعقود, اپنے وعدوں کو پورا کرو. یہ کیا ہے؟ اور ہمسایہ کے سال میں نہیں ہے, پتہ ہوتا ہے ہمیں. تو کیا واقعی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا گئے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو یہ کام کرو. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب, اور واضح کر دو کہ میں تو کتاب میں سے جو کچھ مجھ پر نازل ہوا ہے میں اس پر یقین رکھتا ہوں. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. اللہ ربنا و ربکم, اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا و بینکم, اور ہمارے مابین اب مزید کوئی ٹاک شو نہیں ہوں گے, کوئی بحث مباحثہ اس کے اندر مزید نہیں ہوگا. جو بات بتانی تھی وہ کلیئر کر دی ہے. اللہ یجمع بیننا, اللہ جب چاہے گا ہمیں اکٹھا کر دے گا. دین کا کام کرنے والے مخلص طریقے سے خالص کارکنان جو کسی بھی دینی اجتماعیت میں جڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے اس کے اندر ایک بڑی امید ہے. وہ کیا ہے کہ جیسے وہ قافلے نکلتے ہیں نا, حج والے قافلے ہوتے ہیں, مینا سے عرفات کی طرف جاتے ہیں اور سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں آخر میں وہاں پر پہنچ کے. تو یہ جو جتنی بھی دینی اجتماعیت ہیں, جب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ, جب بھی آئے گا, تو پرخلوص کارکنان جو ہیں وہ پھر اس کے اوپر نکلیں گے باہر انشاءاللہ. اور بھلے وہ رستے سارے کے سارے ایسے ہو جیسے مینا سے جا رہے, لیکن ایک جگہ پر پہنچ کے انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے, انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے. لیکن اس سے پہلے وقت فرصت ہے. کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اگر ہم اس رسپانسبلٹی کو ریئلائز کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ کام کرنا. بھئی آپ کی بیگم نے آپ کو کہا کہ ٹماٹر لے کے کڑھائی بنانی ہے, اب آپ بیٹھے ہیں کرکٹ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ بٹ ٹماٹر آ جائے کسی طریقے سے. ٹماٹر نہیں آئیں گے بھائی, آپ کو جانا پڑے گا سبزی والے کے پاس اور لا کر دیں گے, اور اگر آپ نہ لے کر تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور بالآخر اسی کے پاس جانا ہے. والذین یحاجون فی اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں, من بعد ما استجیب لہ, اس کے باوجود کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جا چکا ہے. حجتہم داحضۃ عند ربہم, ان کے رب کے نزدیک ان کے دلائل کی کوئی وقت نہیں ہے. وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید, اللہ ان پر غضبناک ہے اور ان کو شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ ہی تو ہے جس نے حق پر مبنی کتاب اور لوگوں کے حقوق تولنے کے لیے ترازو اتاری ہے. کتاب اور میزان کا تعلق کیا ہے؟
یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر کتاب اور میزان اکٹھا آیا اور پھر یہ جا کر اکٹھا آئے گا سورہ حدید کے اندر انشاءاللہ. جب آئے گا تو پھر اس کو وہاں پہ پڑھیں گے. کتاب کی ایک پریکٹیکل پریزنٹیشن ہے میزان. جیسے وہ مثال تھی نا، ایک آیا بیچارہ تو سر وہ پیچھے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، مجھے اتارا ہے انہوں نے، 4 لوگوں نے بڑی گاڑی کے اوپر آئے تھے، نیچے اتارا ہے، مارا ہے مجھے بڑا، پیسے بھی میرے لے گئے ہیں، موٹر سائیکل بھی میری توڑ دی ہے، بندے مجھے سر پہچان میں ہیں کون ہے کون نہیں، میں کیا کروں؟ یار ایک عدالت ہوتی ہے، شہر میں ایک بڑی عدالت ہوتی ہے، ہم ادھر جائیں گے، وہاں پر ہم بتائیں گے جا کر کے ایسے ہوا تمہارے ساتھ. وہاں پر ایک جج صاحب بیٹھے ہوں گے، وہ پولیس والوں کو حکم دیں گے، وہ فوراً ان کو 2 گھنٹے کے اندر اندر پکڑ کے لائیں گے، پورے شہر کی ناکہ بندی کرا دے گی عدالت، مسئلہ ہی کوئی نہیں. سر پھر چلے عدالت. نہیں یار، عدالت جو ہے نا وہ کتابوں میں ہے، بلڈنگ نہیں ہے. بلڈنگ ہے باقی اس طرح کا کام کوئی نہیں ہوتا عدالت، اس کے لیے لگا سے پیسے لگانے پڑیں گے. آج ہمارا وہی معاملہ ہے. آج ہمارے پاس کتاب ہے لیکن اس کتاب کی بیس کے اوپر قائم ہوا ہوا معاشرہ نہیں ہے، وہ خلافت راشدہ نہیں ہے. یہ دور خلافت راشدہ کا جو ہے نا، یہ آسمان میں دیکھا ہے، یہ منظر دیکھے ہیں آسمان میں، یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، عدالت میں مقدمہ آ جاتا ہے، گواہی کے لیے حضرت حسین کو کہتے ہیں بھئی یہ ساتھ چلے گا. قاضی کہتے ہیں آ ہی نہیں سکتا، تاڑا پوتا دے گا. مقدمہ ہار جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، گواہی نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ اکبر کبیرہ. لیکن انہوں نے ججوں کو چینج نہیں کر دیا، ججوں کو چینج نہیں کر دیا، راتوں رات ایک آرڈر دیا، انہوں نے کہا اٹھا کے سائڈ پہ پھینکو اس جج کو، دوسرے جج کو لگا دو. اس کی اتنی جرت، ایسا نہیں کیا کچھ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کے اوپر ہے اور دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے اور وہ ایک دیگچی کے اندر کچھ بنا رہی ہے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور ان کو کہتی ہے بس تھوڑی دیر، تھوڑا سا ٹائم، ابھی میں تمہیں لے کے کھانا بنا کر دیتی. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں، غصے میں جاتے ہیں اس کو کھانا کیوں نہیں دیتی ان کو. وہ ڈھکن اٹھا کر دکھاتی ہے، اندر پتھر ہے اور پانی ہے، اور آگے سے کہتی ہے عمر کا گریبان پکڑوں گی قیامت کے دن اللہ کے سامنے. سامنے کھڑے کہتے ہیں بی عمر کا کیا قصور ہے، خلیفہ نہیں ہے ہمارا، حکمران نہیں ہے ہمارا، اس کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. خادم ساتھ ہے، وہ چپ کرانے کی کوشش کرتے، اسے کہتے ہیں ٹھہرو. چاہتے ہیں واپس بیت المال سے بوری اپنی کمر پر خود لاتے ہیں. ملازم کہتا ہے حضرت خدا کا خوف کرے، میں خبردار، کل کو قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھاؤ گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. 22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل. ایک بوڑھے کو دیکھتے ہیں بھیک مانگ رہے، کہتے کیا کر رہے، کیوں بھیک مانگ رہے؟ کہتے حضرت یہودی ہے، یہودی ہے. کٹہرو کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہا حضرت جب جوان تھا آپ لوگ ٹیکس لیتے تھے، جزیہ لیتے تھے مجھ سے، میں دیا کرتا تھا، اب میرے ہاتھوں سے کام نہیں ہوتا تو جزیہ بھی نہیں دے سکتا، تو کچھ پھینٹی چھوٹی بھی کبھی کبھی لگ جاتی ہے، اور باقی پھر اسی طرح مانگ مانگ کے گزارا کر لیتا. وظیفہ لگاؤ اس کا. اللہ کی عزت کی قسم جب کوئی آ کے کہتا ہے نا اسپین میں یہ نظام ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں یہ نظام ہے، میرا خون بڑا کھولتا ہے. کاش حضرت عمر فاروق کو ایک دفعہ پڑھ ہی لیں، چھوڑ دے فلم میں دیکھنی کو، پڑھ لیں ہسٹری تھوڑی سی. اور اب تو حضرت عمر کے اوپر سیزن بھی بن گیا ہوا ہے، وہ دیکھ لو بیٹھ کے، اگر کچھ اور نہیں دیکھ لو، اگر نہیں پڑھ سکتے تو وہی دیکھ لو، کم از کم پتہ تو چلے کون تھے. تجھے اپنے آبا سے وہ نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضو پر ہے وہ نظارہ. گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہمارا نظام ہے، پولیس کا نظام کس نے قائم کیا، ڈاک کا نظام کس نے قائم کیا، فوج کی تنخواہیں کس نے مقرر کی، فوج میں چھٹی کا نظام کس نے مقرر کیا.
مجھے بھول جاتا ہے وہ شخص جس نے کہا تھا اگر دنیا کو ایک عمر اور مل جاتا تو دنیا کا نقشہ ہی اور ہوتا. قتل کی دھمکی دے رہا ہے ایک شخص سامنے, قتل کی دھمکی دے رہا ہے. آپ کے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا کہ آپ یاد کریں گے. باہر نکل کر کہتے ہیں کہ مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. اگر اس کو پکڑ لیں گے کہ یار دھمکی دی ہے کیسے پکڑیں گے, آج اب قتل کرے تو پھر قصاص لے لینا. اٹھوایا نہیں اس کو. ایک جرنیل آتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے آپ آخری خواہش ہے کہ پانی پینے دیں. آخری خواہش ہے پانی پینے, یہ پانی پی لوں میں, یہ پانی پی لوں, آخری خواہش یہ ہے. پیو, گرا دیتا ہے. یہ کیا کیا ہے, ہنس پڑے ساتھ ہی, پتہ چل گیا یہ کیا کیا ہے. کہتے آپ نے کہا تھا کہ جب تک یہ پانی نہیں پیوں گا یہ آخری, جب تک یہ پانی تو پی نہیں سکتا, وہ تو جذب ہو گیا, یہ پانی پینے کا آپ نے کہا تھا. کہتا اچھا ٹھیک ہے ڈیلے کرتا ہوں, اس کو سوچ کے بتاؤں گا. چھوڑ دیا. اور روایات میں آتا ہے کہ مسلمان ہو گیا. وہ کتنا وقت لگتا تھا گردن اڑانے کے اندر. کس نے کیا, کون تھے یہ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی, فرق کرنے والا. بچوں کے نام کون سا نام رکھے جی, بچوں کا یونیک سا, وہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے, تو شرم نہیں آتی کہ تمہارے پاس کیسے کیسے نام موجود ہیں, کہ ان ناموں سے محبت ہی نہیں ہے, تمہیں ان کی تاریخ ہی نہیں پتا. چراگاہ میں جا رہے ہیں, سامنے سے جناب موٹے تازے جانور آ رہے ہیں, ہٹے کٹے زبردست قسم کے. یہ کس کے ہیں؟ آپ کے بیٹے کے ہیں جی. وہ بھی ذات ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ابھی تمہارے ہیں جی, حضرت میرے ہیں. ابا جی میرا کیا قصور ہے اس میں, باقی لوگوں کے بھی جانور ہے گھروں میں بھی پتلے ہیں اور میرے موٹے ہیں, تو میرا کیا قصور ہے. ان کا تمہارا قصور یہ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو اور ان کو یہ پتا ہے کہ یہ تمہارے جانور ہیں, تو تمہارے جانوروں کا خیال ان جانوروں کی نسبت زیادہ رکھا جا رہا ہے, اس لیے یہ ضرورت سے زیادہ موٹے ہیں. اب جب تم مارکیٹ میں جا کے ان کو سیل کرو گے بڑی عید سے پہلے, تو تمہیں ان کا پروفٹ جو ملے گا وہ باقی جانوروں کی نسبت زیادہ ہوگا. تو جتنے ایوریج کاسٹ کے اوپر باقی جانور سیل ہوں گے, تم اتنے ہی پیسے جیب میں ڈالو گے, باقی سارے بیت المال میں جمع کراؤ گے. یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کر سکتے ہیں آج ہم ایسا؟ مشکل ہے نا. بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے جاتے ہیں, بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے پہنچتے ہیں, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ سوار کون ہوتا ہے؟ غلام, اور خود نکیل پکڑ کے آگے چل رہے ہیں. یہ ٹی اے کلیم کر سکتے تھے وہاں کہ میں سرکاری ڈیوٹی کے اوپر جا رہا ہوں, میرا اپنا تو کوئی چکر, میرا اپنا تو کوئی گھر نہیں ہے وہاں پر, میں تاڑے ہستے آئے ہیں ادھر, میں سرکاری کام سے آیا ہوں نا. ایک اونٹ باری باری, ایک اشارہ کرتے تو 1000 گھوڑوں کا لشکر نہ آ جاتا ریسیو کرنے کے لیے امیر المومنین کو. ایک اشارہ کرتے نہیں. اور جب وہ کسی نے کہہ دیا حضرت تھوڑے سے کپڑے پلیز چینج کر لیں, کوئی جے ڈاٹ کی دکان ساتھ ہی ہوگی, ادھر سے کوئی کرتا شرتا لے لیتے ہیں, تو انہوں نے کہا عمر کو عزت اسلام نے دی ہے, کپڑوں نے نہیں دی. یقین کریں ہم بہت دور ہیں, ہم واقعتاً بہت دور ہیں. لیکن میں آپ کے ساتھ درد دل سے ایک بات کہتا ہوں. آج صبح ہم نے یہ بات کی ہے, 5 لاکھ کی گھڑی ہو نا, بڑی پسند ہو, بڑی قیمتی ہو, بڑا دل کرتا ہے پہننے کو, تو پتہ چلے کہ پٹھان آیا وہ انارکلی میں, اور وہ 5 لاکھ والی گھڑی 20,000 میں دے رہا ہے, تو خرید ہی لیں گے کہ یار چل ٹھیک ہے, کاپی تو ہے نا, کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ پہنی ہے کہ نہیں پہنی. یار ہم ان شخصیات کو کاپی بھی نہیں کر سکتے, ان ہستیوں کو کاپی کرنے کا دل بھی نہ کرے ہمارا. کپڑے قیمتی دیکھیں, گھڑیاں قیمتی دیکھیں, جوتے قیمتی دیکھیں, تو ہمارا کاپی کرنے کا دل کرے, اور ان شخصیات کو ہمارا کاپی کرنے کا بھی دل نہ کرے. کہیں ہم مرے ہوئے تو نہیں اندر سے, کہیں میں اندر سے مردہ تو نہیں. یہ یقین کریں جو ایمان کے بڑھوتری کا جو ایک سبب, ایک تو قرآن ہے نا, وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے, ڈھونڈے سے ملے گی آخر کو, یہ قرآن کے سپاروں. دوسرا ہے کہ یہ سیرت پڑھیں صحابہ کی, ان کی سیرت پڑھیں. جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس کاموں میں لگائی ہیں, یہ ایمان کو ترقی دیتی ہے.
میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ ہمیں ان ہستیوں کا وہ جو ویژن تھا لائف کے بارے میں وہ کلیئرٹی کے ساتھ دکھائے اور اپنے بچوں کے اوپر یہ کام کرے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا پتا کہ قیامت شاید قریب ہی آ کھڑی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کی جلدی تو وہی مچا رہے ہیں جو اسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منها، جبکہ اسے ماننے والے تو اس سے ڈرتے ہیں۔ ویعلمون انها الحق، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک حقیقت ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، سن لو قیامت کے آنے میں شک کرنے والے تو گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادی، اللہ تو اپنے بندوں پر بڑے لطف و کرم کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہی زوراور اور بڑا بالادست ہے۔ من کانا یرید حرث الآخرہ، جو کوئی بھی آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے وہ سن لے نزد لہ فی حرثی، کہ ہم اس کی کھیتی کو پروان چڑھائیں گے۔ ومن کانا یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے نؤتہ منہا، ہم اسے دنیا میں ہی دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا اور آخرت کے طلبگار کا معاملہ کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت کے طلبگار کا معاملہ ہم سب کے سامنے ہماری اپنی شکل میں موجود ہے۔ ہماری پرائورٹی کیا ہے؟ اگر ہماری پرائورٹی آخرت ہے تو بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر ہماری پرائورٹی آخرت نہیں ہے تو پھر فکر کی بات ہے، پھر اللہ سے جڑنے کی بات ہے، پھر اللہ سے مانگنے کی بات ہے۔ اللہ میری پرائورٹی آخرت نہیں ہے، تو بنا دے، تو ایسے حالات کر دے کہ میری پرائورٹی آخرت بن جائے۔ دل سے مانگے، ڈر کے نہ مانگے کہ اللہ پرائورٹی آخرت تو نہیں ہے لیکن بن جائے، لیکن بس تھوڑا پیچھے رہ کے بہت زیادہ بھی نہ کر دے۔ انسان ڈرتا ہے، دو چار گناہوں کی معافی مانگتا نا، وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا وہ معافی مانگ رہا گناہوں کی کہ اللہ یہ گناہ چھوٹ جائے، یہ گناہ چھوٹ جائے، یہ گناہ چھوٹ جائے۔ اب دل میں آیا کہ وہ فلانا جو گناہ ہے اس کی تو معافی مانگ ہی نہیں رہا، تو ساتھ اللہ نے کہا وہ بھی تو معافی مانگ، کہتے نہیں وہ پھر اگلی باری سے انشاءاللہ حالی تھوڑا دیر چلتا رہے۔ ہمارا معاملہ کیوں وہ نہ ہو، دل سے مانگے، اللہ حالات بدل دیتا ہے، اللہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اللہ سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ زندگیوں کے ڈبے، زندگیوں کے پیٹرن بدل دیتا ہے، آپ کی زندگیوں کے اندر لوگوں کو بدل دیتا ہے، وہ سب کچھ، وہ اللہ کلی شیء قدیر ہے، وہ اللہ ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہے جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی شریعت بنائی ہو؟ ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ کی دی ہوئی شریعت سے ہٹ کے۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر ایک فیصلے کا وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یقیناً ظالم ایک تکلیف دہ عذاب کا سامنا کریں گے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، روز قیامت تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنی کرتوتوں کے نتائج سے خوف زدہ ہوں گے۔ جس بچے کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے نا، اس کو پتا کہ میں کیا گل کھلا کے آیا ہوں، تو وہ رزلٹ سے پہلے پریشان ہی پھر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور جب وہ سب کچھ ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، البتہ وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے آئیں گے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے پاس وہ اپنی تمام پسندیدہ چیزوں کو پائیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہے اصل میں کامیابی، یہ ہے اصل بہت بڑی عنایت۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں اپنے رحمت اور کرم سے شامل فرمائے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ، اسی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجرت تو مانگتا نہیں ہوں، پر کوئی رشتہ داری کا ہی خیال کر لو، میری تمہارے اندر قرابت داری ہے تم سے۔ ومن یقترف حسنہ، اور جو کوئی بھی نیکی کمائے گا، نزد لہ فیہا حسنہ، تو ہم اس کے لیے اس کی نیکی کو بڑھا دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے؟ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، لیکن اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے۔
وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے ثابت کرتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی برائیوں سے صرف نظر کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ سب اس کے علم میں موجود ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنی مہربانی سے انہیں مزید بھی عطا کرتا ہے۔ والکافرون لهم عذاب شدید، جبکہ کافروں کے لیے ایک سخت عذاب ہے۔ ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر اللہ اپنے تمام بندوں کو کھلا رزق عطا فرما دیتا، لبغوا فی الارض، تو وہ زمین پر سرکشی کرتے۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ خوشحالی میں، کثرت مال میں اللہ تعالیٰ سے انسان کے غافل ہونے کی جو ممکنہ صورت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان کو نفع تلا مل رہا ہوتا ہے تو وہ پھر بھی اللہ سے جڑ کے رہتا ہے، لیکن جب انسان کو بہت زیادہ مل جاتا ہے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی کوالٹیز ہوتی ہیں، ورنہ لوگ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، اس کے برعکس اللہ جسے چاہتا ہے ایک اندازے کے مطابق رزق نازل کرتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اپنے بندوں سے باخبر بھی اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی تو ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت بکھیرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی قابل تعریف اور سرپرست ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمان کی تخلیق۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور وہ جاندار بھی جو اس نے ان میں پھیلائے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ جب چاہے ان سب کو اکٹھا کرنے پر، جمع کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ وما اصحابکم من مصیبہ، اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اگرچہ اللہ بہت سی زیادتیوں سے درگزر بھی کر دیتا ہے، صرف نظر بھی کرتا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم نہ تو زمین پر اللہ کو ہرا سکتے ہو۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے۔ فیظللن رواکد علی ظہرہ، اور پھر جہاز سمندر کے سطح پر کھڑے رہ جائیں گے۔ ظاہر بات ہے جب ہوا نہیں ہوگی تو پھر وہ جو پورا ایک سیلنگ کا نظام ہوتا ہے جو ہوا کے دوش کے اوپر چلتا ہے وہ کیسے چلے گا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں ثابت قدم رہنے والوں اور شکر ادا کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ او یوبقھن بما کسبوا، اگر اللہ چاہے تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے جہازوں کو غرق کر دے۔ ویعفو عن کثیر، یا اللہ ان کی بہت سی زیادتیوں سے درگزر فرمائے۔ ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، تاکہ ہماری آیات میں بحث کرنے والے جان لیں، ما لہم من محیص، کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ اب یہاں سے وہ ایک ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنے آپ کو لگانا چاہتے ہیں، وہ ٹھک جائے ان کے اندر کہ یہ کرنے کا کام ہے، تو وٹ از دی تو ان کے جو آپ کہہ لیں کہ خصوصیات ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، وہ کیا ہونی چاہیے، ان کی شخصیت کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے، کیا ایسے خارجی پہلو ہوں کہ ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ کوالٹیز اگر لے کر آئیں تو ہم یہ کام کرنے کے اہل ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کی خواہش ہے نا کہ میں جناب سی ایس پی آفیسر بن جاؤں، لیکن خواہش کے اوپر سی ایس پی آفیسر نہیں بن سکتا، اس کے لیے اس کو تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی ایسی کوالٹیز اپنے اندر ریپروڈیوس کرنی پڑیں گی، کریٹ کرنی پڑیں گی، ان کے اوپر محنت کرنی پڑے گی جو وہاں پر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے وہاں پر۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں، اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں شامل ہوں، تو وہ دیکھیں کہ یہ کوالٹیز ہیں، اور اگر اس میں لیک کرتے ہیں تو پھر ان کوالٹیز کو بھی اپنے ساتھ ساتھ امپروو کریں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا،
جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا وہ تو دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا، البتہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے. دنیا کی زندگی محض فار دی پرپز آف یوز ہے. یہاں کی رونقوں میں انسان گم ہو کر نہ رہ جائے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. دنیا کے معاملات پر آخرت کو ترجیح دی جائے. دنیا کمانے سے اللہ تعالیٰ نے قطعاً منع نہیں کیا، لیکن دنیا کی محبت نہ دل میں آ جائے. وہ جو مشہور بات ہے نا کہ کشتی جب تک پانی میں رہے تو بہترین ہے، چلتی رہتی ہے، جتنا مرضی گہرا پانی ہے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن دا مومنٹ وہ پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے گا تو اب کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ بڑھ جائے گا، تو وہ معاملہ نہ ہو جائے. للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، لیکن وہ ہے جو ان کے لیے ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور یہ بڑے بڑے گناہوں اور ہر قسم کی بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں. یہ چچا کو بتا دیں کوئی کوا ٹائپ بناتے ہیں اگر نا کوا کرے گا. بسم اللہ اولہ وآخرہ. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور یہ بڑے بڑے گناہوں اور ہر قسم کی بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں. کبائر گناہ سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے. سود ہو گیا، رشوت ہو گئی، غیبت، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، بے حیائی، فحش چیزیں. آگے فحش چیزوں کے الگ سے اس کو بتا بھی دیا جائے گا. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، بڑے بڑے گناہوں اور ہر قسم کی بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں. ہر قسم کی بے حیائی. اور آج کے دور میں یہ ہمارے لیے بہت مشکل ٹیسٹ بن گیا. جی دوست ہے کیا کریں جی، لطیفہ اس نے بھیج دیا. دوست ہے جی کیا کریں جی، ویڈیو اس نے بھیج دیا. بھائی کیسے دوست کی اتنی ضرورت ہوئی کہ اس نے آپ کو ایک ایسی چیز بھیجی جو آپ کو قبر میں عذاب دے سکے؟ کیسے دوست کی ضرورت ہوگی؟ کیوں ہمارا کردار ہمارے دوست پہ واضح نہیں ہوتا کہ بھائی اس کو اگر ایسی کوئی فضول چیز بھیجی تو میری دوستی اس سے ختم ہو سکتی ہے، میرا تعلق اس سے ختم ہو سکتا ہے. کیوں نہیں دوست کو پتا ہوتا اس بات؟ اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگا، یہ کرنا پڑے گا. اگر ایسی دوستیاں ہیں کہ وہ بھیج دیتے چیزیں، اگر کوئی ایسے گروپ ہے جس کے اندر ہے کہ جس کے اندر کوئی یہ کہتا بھیج دیتا، بعض نہیں ہوتا چھوڑ دے گروپ. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سٹارٹ ہوں گی تو اس کے بعد پھر آگے بڑے کام کے لیے خود کو تیار کریں گے نا. ورنہ تو پھر وہ ایک کہانی بن جائے گی. یعنی نام تو دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کے اور خود تو اس گروپ کے اندر شامل ہے، وہ پھر وہ چیز اس میں رہے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا مفہوم جان لیں. آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. شرمگاہ صرف اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. میرا موبائل ہے، میرے موبائل کا پاسورڈ میرے بچوں کو کیوں نہیں پتا؟ میرے بچوں کے موبائل کا پاسورڈ مجھے کیوں نہیں پتا؟ میری بیگم میرا موبائل کیوں نہیں دیکھ سکتی یا میں اپنی بیوی کا موبائل کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ یہ کون سی پرائیویسی آ گئی میاں اور بیوی کے درمیان میں، جس کو اللہ کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان بیویوں کا لباس ہو. آج میاں بیوی میں بھی پرائیویسی آ گئی. کدھر جا رہے ہیں ہم، کس سے کھیل رہے ہیں؟ یہ وہ چیک لسٹ ہے جس پہ آج ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن اگر ایسا ہے تو پھر فکر کی بات ہے، پھر ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب اگر یہ بات میری بیگم سن رہی ہو نا تو وہ کہے کہ مولوی صاحب آپ بہت باتیں کرتے ہیں. ہم جب غصہ آتا ہے تو باتیں تو بڑی ہے کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، ایسے کر لیں، بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، پانی پی لیں. لیکن جب غصہ آتا ہے تو پھر یہ کہاں یاد رہتا کہ یہ کر لیں اور وہ کر لیں. وہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے نا. اللہ سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ یہ ہمارے غصہ آئے غصہ، یہ نہیں کہ نہیں آئے، لیکن اللہ کا حکم ٹوٹنے پہ غصہ آئے، اپنی ذات کی نفی پہ غصہ نہ آئے. والقاظمین الغیظ، وہ والا معاملہ ہو کہ وہ جب غصے میں آتے ہیں عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، غصہ آئے. بچے نے نماز نہیں پڑھی، فجر پہ سویا ہے، غصہ آئے. گھر میں پتہ چلے کہ ایک دفعہ آپ آئے اور آپ کو غصہ آئے کہ فجر میں کیوں سویا ہوا رہ گیا، غصہ آئے. لیکن ہمیں غصہ کب آتا ہے؟ جب وہ ٹیوٹر شکایت لگاتا ہے تب غصہ آتا ہے،
جب بچہ اکیڈمی نہیں جاتا تب غصہ آتا ہے. جب سو رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں یار رات سارا پڑھتا رہے سویرے سو بھی گئے تو کہڑی گل ہے. یہ چیزوں کو پرائورٹائز کرنے کی ضرورت ہے. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ, اور وہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں. ان کے معاملات کے اندر مشورہ ہوتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. بد نظری کے معاملے میں ایک اور بات جان لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے. آپ سے صرف فرمایا کہ جس نے بد نظری سے حفاظت کی اس نے ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا. آج میری عبادت میں وہ سکون کیوں نہیں ہے, وہ خشوع کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں کہ جہاں پر ہم چاہیں بھی کرنا بھی چاہیں تو بہت مشکل ہے اس کی حفاظت. پھر مجھے وہ مثال دینی پڑے گی. جائیں نا یہاں سے نکل کے ساتھ ہی تھوڑا سا دور ہے ایم ایم عالم روڈ کے اوپر, اور بورڈوں کو ہی دیکھ لیں خالی. اللہ کی قسم میں آپ سے یہ میں بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں, ویسے نہیں کہہ رہا. اگر ہم نے ان چیزوں کو نہ روکا, مجھے بتائیں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے, آج سے 40 سال پہلے اس قسم کے بورڈ آپ نے دیکھے ہیں کبھی روڈز کے اوپر؟ آج سے 40 سال پہلے, آج سے 20 سال پہلے آپ نے ایسے بورڈ دیکھے کبھی؟ اللہ ان کا خانہ خراب کری ہے جو جھولے ہیں سارے کے سارے. یہ تو کہتے ہیں کہ عورت کے کپڑے اتار کے اس کے اوپر جھولی لگا کے اس کو بورڈ پہ لگا دو. ابھی 6-8 مہینے کے اندر ہوا ہے, اس سے پہلے یہ نہیں تھا ٹرینڈ. یہ 6-8 مہینے کے اندر ہوا ہے. آدھے ننگے بازو میں آئی. کیا کرنا چاہ رہی, کس کو بیچنا چاہ رہی ہو تم؟ کوئی ان کو غیرت سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی شرم ہے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تمہارے گھر میں تمہاری عورتیں ایسی پھرتی ہیں, دل نہیں کرتا ہمارا یہ دیکھ کر. آپ بولے تحقیق پڑھنے کے لیے باہر نکلے ہوئے, آپ کا بورڈ میں نظر نہیں پڑے. آپ 5 وقت نماز پڑھ کے باہر جا رہے ہیں, آپ درس قرآن سے واپس جا رہے ہیں, بورڈ کو اٹھا کے پھینک سکتے نہیں پھینک سکتے نا. آپ معاشرے کے اندر کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ سودی نظام کا خاتمہ ہو گیا. یہ ہماری جو پارٹیاں ان کو یہ نظر نہیں آتا سب کچھ کہ یہ کیا بکواس لگی ہوئی ہے, یہ فحاشی ہے, بے حیائی کیا ہے, کسی کو نہیں نظر آتا ان میں سے. پھر سمجھ لگتی ہے ان کو اسلام کوئی نہیں چاہیے, ان کو اسلام آباد چاہیے. اصل میں کہانی ہے سارے کے سارے. اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی, ان پہ کھولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب یہ نظام پورے کا پورا قائم ہوگا تو پھر یہ خرافات نہیں ہوگی, پھر دین پورے کا پورا اللہ کا ہوگا, پھر اس معاشرے کے اندر برکات ہوگی. تو مشورے کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ پاک تاکید یہاں پر کر رہے ہیں کہ مشاورت کریں. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج مشورے دینے والے پیسے لیتے ہیں. پتہ ہے آپ کو باہر سب سے زیادہ تنخواہ ان لوگوں کی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آئیں ہمارے پاس, ہم آپ کو 2 گھنٹے دیں گے, 10,000 روپے پر گھنٹہ. سبحان اللہ, میں خود سوچ رہا ہوں بڑا زبردست کام ہے یہ. کیونکہ اگر آپ کسی کو آج کل کے دور میں مفت مشورہ دے دیں 2 گھنٹے لگا کے سمجھایا کرتا ہے, وہ وہی ہو جائے گا جو اس نے خود کرنے. جب اسے پیسے لے کے آپ سمجھائیں گے نا تو پھر وہ کہے نہیں یار کیا میں کیوں کر رہا ندی گل مان لو. اور مشورے کے اندر اصول رکھیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہمیشہ مشورہ اس سے کریں جس کو آپ اپنے سے پرخلوص سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ پرخلوص ہے. ہمیشہ اس سے کریں. ہمیشہ اس سے مشورہ کریں جس کو آپ اس معاملے میں اپنے سے بہتر سمجھتے کہ اس کو بہتر پتا ہوگا. اور تیسرا, اس سے مشورہ کریں جس کا اپنا نفع نقصان اس معاملے سے لنک نہ ہو. کریں یہ کام. اور میں حیران ہو گیا, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, میں ایک دفعہ پڑھا, ان کے پاس ان کا ایک مرید آیا اور آ کے کہتا ہے حضرت میرا جو بیٹا ہے وہ میرے لیے سر درد بن گیا, وہ بالے جان بن گئے اور اسے مجھے تنگ کیا ہوا ہے. تو ان کا پڑھتا کدھر ہے؟ ان کا وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. انہوں نے کہا اس کو ہندوؤں کے کالج میں داخل کرا دو. کہا ہندوؤں کے کالج میں داخل کرا دو. وہ کہا اگر بات ماننی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ٹائم ضائع نہ کرو. جی ٹھیک ہے. وہ آیا 3 مہینے کے بعد. اس کا حضرت وہ تو نمازیں شروع, سیرت پڑھ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہے ہیں, یہ کیا کیا. ہنسنے لگے. انہوں نے کہا میرے سے کیا پوچھتے ہو, جو تبدیل ہوا ہے اس سے پوچھو نا جا کے کہ کیوں تبدیل ہوا. تو اس نے بیٹے سے پوچھا جا کر. اس نے کہا پہلے میں پڑھتا تھا مسلمانوں کے کالج میں تو سارے میرے جیسے تھے, وہ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے, میں بھی نہیں پڑھتا تھا. اب جب میں ہندوؤں کے کالج میں گیا تو ٹوٹل 2 مسلمان تھے مجھے ملا کے, اور وہ ہندو کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے کہ ہمارے نبی کے بارے میں بات کرتے تھے کہ وہ تو ایسے, تو وہ تو ایسے, وہ صحابی تو ایسے. کہتا میں غصہ چڑھتا تھا لیکن ہمارے پاس جواب بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. تو کہتے پھر ہم آتے تھے اور پڑھتے تھے
اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا دین کیا ہے. مشورہ کس کا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ ہوتی ہے نظر. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں. مجھے ایک بار نے کہا تھا نا، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اللہ کرے کہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ لگے. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب بھی ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر معاملہ اور ہے، وہاں پر معاملہ اور تھا. سورہ نحل میں کیا کہا؟ سورہ نحل میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو یہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں پہ. ہوا پہ نام لگا کر بتایا اللہ تعالیٰ نے. حالانکہ خالی ہوا بھی تو ہو سکتا تھا نا. لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو اور تم صبر نہیں کر سکتے اللہ کی مدد کے بغیر. یعنی کہ صبر کے اوپر کہا جا رہا ہے. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو بدلہ بھی لیتے ہیں. یہ بات آگے جا کے مزید کھل جائے گی انشاءاللہ. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور کسی برائی کا بدلہ اس جیسی ہی ایک برائی ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، البتہ جو درگزر کرے اور صلح والا معاملہ کرے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور یہ بیسیکلی کیا انداز ہے؟ اس آیت کے بعد یہ مزید واضح ہوگا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِ، اور جو اپنے اوپر زیادتی کے بعد بدلہ لے، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. اقبال کی بڑی خوبصورت ربائی ہے اس کے اوپر. وہ کیا ہے؟ گفتن جہان ماں آیا بطوئی سازن. اقبال اب اپنے تصورات میں خیالات میں نکلے ہوئے تو پوچھا کسی کارندے نے، ہر کارے نے یا اللہ نے کہ ہمارا جہان تمہیں کچھ تھوڑا بہت پسند آیا ہے؟ ہم نے یہ جو جہان بنایا ہے، جو دنیا بنائی ہے، کہ تمہیں اچھی لگی ہے؟ گفتن کے نمی سازن. اقبال نے کہا کہ مجھے کہا، میں نے کہا بالکل مجھے پسند نہیں آیا. گفتن کے برہم زن، تو اس کو توڑ پھوڑ دو، اس کو تباہ و برباد کر دو. پانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خود را برے سلطنت جمزن. درویشی کے اندر بالکل وہ جیسے بدھ مت کے بھکشو ہوتے ہیں نا، اس کی طرح کی تبلیغ کرو. سر جھکا لو، آگے سے تمہیں کوئی تھپڑ لگا رہا ہے تو خاموش ہو جاؤ، گالیاں دی جا رہی ہیں تو چپ ہو جاؤ، دعائیں دو آگے سے. جو پختہ شوی خود را برے سلطنت جمزن، لیکن جب وہ اجتماعیت تمہیں میسر آ جائے، اس کو ایک کوڑا بناؤ اور کوڑا اٹھا کے اس کو باطل کے سر کے اوپر دے مارو. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو آئی تباہ ہونے کے لیے. جب تک دعوت ہے تو تبلیغ سے، انذار سے، تبشیر سے. لیکن مبادہ کے اب یہ چونکہ صغرا کبرا جوڑنا بہت زیادہ اس ٹائم کے اوپر کم وقت میں مشکل ہوتا ہے. جو لوگ پہلے وہ جو ایک ڈاکٹر صاحب اللہ رحمہ کی ایک کتاب ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب، جن لوگوں کے پاس ابھی تک وہ نہیں ہے اور جن کو اس ٹاپک سے تھوڑی سی بھی دلچسپی پیدا ہوئی ہے، تو پھر میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ جاتے ہوئے ضرور نوٹ کروائیں اور وہ لے کے جائیں. وہ ہدیتاً ہے یہاں پر آپ کے لیے، اور اس کو پڑھیں. اور اگر کوئی تھوڑا سا آپ کا وہ معاملہ نہیں ہے پڑھنے والا، مشکل ہوتی ہے آپ کو پڑھنے میں کہ یار اب کون بیٹھ کے کتاب کو پڑھے، تو پھر اس کے اوپر ایک ٹاپک ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر اسرار لکھیں ساتھ. یہ پورا 2-2.5 گھنٹے کا ایک لیکچر ہے. اس کو سنیے ایک نشست کے اندر، انشاءاللہ یہ پوری چیز نکل کر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ اس وقت کام اگر ہوگا تو یہ کیسے ہوگا. اور یہی انداز پھر اقبال کا وہ ساقی نامہ کے اندر بھی ہے. پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کہ آتی نہیں فستے گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی اور کائنات. اٹھا ساقیہ پردہ اس رات سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. چھوٹا سا جو پرندہ اس کو اٹھا کے جو ہے وہ شہباز سے لڑا دو. تو کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو مارا نہیں تھا، قتل نہیں کیا تھا؟ کون تھا امیہ بن خلف جو مکے کے اندر کتنے مظالم ڈھاتا تھا حضرت بلال کے اوپر؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اصل الزام تو ان لوگوں پر ہے جو کہ زیادتی کر رہے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین پر ناحق سرکشی کرتے ہیں.
اولئک لہم عذاب علیم، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور ہاں جو کوئی صبر کرے اور معاف کر دے، بہت ہمت کے کاموں میں سے یہ کام ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ معاف کر دینا بہت بڑی بہادری ہے، لیکن معاف کہاں پر کرنا ہے؟ اگر اصلاح کی امید ہوگی۔ اگر اصلاح کی امید نہیں ہے، جیسے حضرت عمر فاروق کو پتہ چل گیا تھا غزوہ بدر کے بعد کہ حضرت ان کی گردنیں اڑائی گئی، سورہ محمد آئے گی انشاءاللہ کل صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پڑھ لیں گے۔ اگر اصلاح کی امید ہو تو معاف کیا جائے، اور اگر پتہ ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا، یہ وہی دم رہے گی، تو پھر اس کے بعد اس کو نہ بخشا جائے، کیونکہ اگر چھوڑ دیں گے تو جب کینسر کا آپریشن کیا جاتا ہے اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اپنی روٹس لے کر کہیں اور آگے نکل جاتا ہے، اور پھر اگلی جگہ کے اوپر وہی خباثت پھیلائے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کے بعد اللہ کے بعد اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْهُ الْعَذَابَ، تم دیکھو کہ ظالم جب عذاب کو اپنے سامنے پائیں گے، یقولون هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِیلٍ، تو کہیں گے کیا یہاں سے کوئی واپسی کا رستہ ہے، کوئی ایگزٹ پوائنٹ ہے یہاں پر ابھی اس وقت کہ ہم واپس نکل سکیں۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے کہ جب یہ لوگ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، خاشعین من الذل، تو ذلت کے مارے نگاہیں زمین پر گاڑے ہوئے ہوں گے، ينظرون من طرف خفی، کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین، اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ یقیناً اصل نقصان اٹھانے والے تو یہ لوگ الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو روز قیامت خسارے سے دوچار کیا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سن لو ظالم دائمی عذاب سے ہی دوچار ہوں گے۔ وما کان لهم من اولیاء، اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ینصرونهم من دون اللہ، جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے۔ ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اور جس کو گمراہ کرنے کا فیصلہ اللہ ہی کر لے تو اس کے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، آرڈر دیا جا رہا ہے، فعل امر ہے، کرو یہ کام، ڈو اٹ۔ کون سی پکار پر؟ کس کی پکار لگی ہے؟ کیا پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے سے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرو۔ اسی حوالے سے اہل ایمان کو مدد کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اور کل جب انشاءاللہ پرسوں جب سورہ صف یا پرسوں یا ترسوں جب سورہ صف آئے گی انشاءاللہ تو اس میں یہ پڑھ لیں گے۔ اللہ نے مدد کے لیے پکارا، کس مدد کے لیے؟ کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار، تو کوئی چھوٹی بات ہے، کوئی چھوٹا مرتبہ اور چھوٹا مقام ہے کہ اللہ کی مدد ہو رہی ہے، اللہ کے دین کی مدد ہو رہی ہے؟ کیا اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ چاہے تو ایک پل کے اندر اگر ٹرمپ ہی مان لے آئے ابھی کل صبح، نہیں ہو سکتا؟ کیا ہو سکتا ہے نا؟ نہیں ہو سکتا، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ہمیں آزمایا جا رہا ہے بیسیکلی کہ تم کیا کرتے ہو، تمہیں اگر یہ بات ٹھک گئی ہے دل کے اندر تو تم پھر کیا ری ایکشن دیتے ہو۔ ینصرونہم من دون اللہ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، جس کو گمراہ کرنے کا فیصلہ اللہ کر لے تو اس کے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، نہ تو اس وقت اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی پناہ دے سکے گا، وما لکم من نکیر، اور نہ تم اس پیشی سے انکار کر سکو گے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ منہ موڑیں، اعراض کرے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے ان کے اوپر آپ کو کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے کوئی آپ کو ان کے اوپر ایڈمنسٹریٹر نہیں لگایا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے ان کو بتا دیا بس، دیٹس اٹ۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، عجیب بات ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی کسی رحمت سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیتے ہیں، فرح بہا، تو پھولے نہیں سماتا، پروموشن مل گئی، او جناب وہ کہہ رہے ہیں سر بہت مبارک ہو، ویل ڈیزرو پروموشن، ہمارے بڑے پیارے پیارے لفظ ہوتے ہیں سر، اٹس یور ویل ڈیزرو پروموشن، ہاں یار بس اللہ از بین ویری کائنڈ، الحمدللہ یار تھینک یو ویری مچ، بس وہ پتہ ہی ہے تمہیں پیچھے بڑا ٹف تھا تو الحمدللہ اچھا ہو گیا۔
سر بڑے مبارک کو آپ نے فیکٹری اور لگا لیا. ہاں یار بس وہ پیچھے آپ کو پتا ہے تھوڑا سا تھا. اللہ از ویری کائنڈ. ہم جو ہے نا وہ بڑے اللہ از ویری کائنڈ بھی اس انداز سے کہتے ہیں کہ اللہ بھی کہتا ہوگا کہ یار تم نہ ہی کہو اس طرح اگر کہنا تم نے. میں سارا کچھ اپنے اوپر لے لیا کہ ہاں یار وہ پتہ نا پچھلے 3 سال بڑے ٹف تھے اور ویری مطلب بڑے سچویشن بڑی ٹف تھی. بٹ دیکھو اللہ از ویری کائنڈ, مطلب ہمارے لیے اچھا ہوگا. تو کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے پھولے نہیں سماتا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور اگر ان کے لوگوں پر ان کے ہاتھوں کی کوئی کمائی کی وجہ سے تکلیف آتی ہے, فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ, تو انسان جھٹ ناشکری کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے. 2 رویوں کا ذکر ہے بیسیکلی. سائیکالوجی کا کلائمیکس ہے یہ انسان کی کہ جس وقت خوشی آتی ہے تو پھولے نہیں سماتا, اور جب پریشانی آتی ہے تو وہ ایک دم مایوس ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتے ہیں حضرت بڑے سخت حالات ہیں. انہوں نے منہ پھیر لیا. انہوں سے آیا حضرت بڑے سخت حالات ہیں دعا کرے. پھر منہ پھیر لیا. پھر آیا حضرت بہت سخت حالات ہیں بس ہو گئی. تو انہوں نے کہا اچھے وقت کے لیے تم اور برے وقت کے لیے کوئی اور. گہری بات ہے نا. اچھا وقت گزر گیا تو اس سے کہ تمہیں اوپر ہے, اگر اللہ کی طرف سے مشکل ہے تو اللہ سے جڑو. اور یقین کیجئے میں آپ کو بڑے دل کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں, جب انسان میں ذرا سختی آتی ہے نا تو اللہ کے ساتھ جڑنے کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے. اللہ کے ساتھ کنیکشن کی جو ریشو پرپورشن ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جہاں پر خالی فرض پڑھ کے مسجد سے تھک کر کے ادھر قاضی صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ادھر جناب وہ بندہ مسجد سے باہر, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بیٹھا رہتا ہے, قاضی صاحب حدیث سنا رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں, اللہ سے مناجات بھی ہو رہی ہے. کون سا ٹیسٹ زیادہ مشکل ہے, آسائش کا کہ تکلیف کا؟ اللہ سے تکلیف مانگنی نہیں چاہیے, مانگنی نہیں ہے تکلیف اللہ سے, لیکن جب تکلیف آ جائے تو اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے اس تکلیف میں سے گزار دے, یہ ثابت قدمی ضرور مانگنی چاہیے. بڑا پیارا شعر ہے مولانا ظفر علی خان کا, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمان اور زمین میں. یخلق ما یشاء, لہذا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, یا بیٹے بیٹیاں دونوں جمع کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. بس یہ چینیوں کو نہیں سمجھ آئی یہ والی بات ہے, باقی دنیا کو سمجھ آ گئی. کیونکہ ہم نے تو بیٹوں کے لیے لگا پیر صاحب ہوتے ہیں, بیٹیاں تو چاہیے نہیں ہوتی نا, اللہ ماشاء اللہ. بیٹی کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ بیٹی تو کسی کو نہیں چاہیے ہوتی, کیونکہ بیٹی جب آتی ہے تو ہم کیسے مبارکباد وصول کرتے ہیں, اور جب بیٹا آتا ہے تو کیسے مبارکباد, مطلب ہم ایسے بتاتے ہیں کہ جیسے اس میں ہمارا بڑا کوئی رول ہے. پتر ہے جی میرے, میں آگے خاموش ہی ہو سکتا ہوں, کیا دوں بس جی بیٹی ہوگی جی, بس دعا کریں اللہ نصیب اچھے کرے, اللہ خیر کا معاملہ کرے. اور ہے قرآن کریم کے اندر کہ اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے بیٹی کی پیدائش کا سن کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے اوپر بشارت دی ہے؟ بیٹی کے اوپر, کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی وہ قیامت کے دن ایسے ہوگا میرے ساتھ جیسے ہوئی اگر اچھی پرورش کرتا تو. جس کی 2 ہوں گی پھر صحابہ کو جانا, جس کی 2 آئیں گے 2 والا, پھر آپ چلے گئے تو ہوگا ہو یار سوری, اگر ہم ایک کا بھی پوچھتے تو رسول اللہ نے یہی کہہ دینا. ہم کس پہ خوش ہوتے ہیں؟ بیٹوں کے اوپر. ٹھیک ہے اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں بتایا, بیٹوں کے ہے اس سے آگے نسل پروان چڑھتی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور وہ ہمارا کیا معاملہ ہے کہ بس جی اس کے پاس جاؤ وہ دے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں ہی دیتا ہوں بیٹے بھی, میں ہی دیتا ہوں بیٹیاں بھی, میں ہی دونوں کو بھی دیتا ہوں, اور میں ہی ایسے بھی جس کو کچھ بھی نہیں دیتا. تو آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ وہی والا معاملہ ہے کہ بندہ گیا نا ایک خانہ کعبہ عمرہ کرنے, پورے ٹاکے ہو گئے, زکام ٹکا کے بہترین چھڑ چھڑ ہو رہی ہے, بہترین میری طرح کھانسی کھوسی بھی لگ گئی ہوگی اس کو. تو گھر والے کو فون کر کہتا ہے باقی سب تو ٹھیک ہے یار, اور فٹافٹ دیکھ بچاؤ ایک داتا صاحب میں بیمار ہوئے ہوں ادھر. تو آج ہمارا بھی وہی والا معاملہ, بلکہ ایک تو مجھے میرے سامنے مطلب بات ہوئی, میں خود اس کا گواہ ہوں. تو عمرے کے دوران ایک خاتون پوچھو کہتی ہے اللہ دے گھر دی شان تو بڑی ہے لیکن جو لاہور دے کھانے دی گل ہے وہ ادھر نہیں مل رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہ علیم قدیر, بے شک اسے ہر چیز کا علم بھی اور ہر چیز پر قدرت بھی ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے. الا وحی او من وراء حجاب, مگر وحی کے ذریعے سے یا کسی پردے کے پیچھے سے. یہاں پر نا وحی کی 3 اقسام کا ذکر آ رہا ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ براہ راست بندے کو پیغام دیتا ہے,
کس کو دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا تھا. کیسے کیا تھا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کر دی، الہام ڈال دی. اور کیا الہام ڈالا تھا؟ کہ فکر نہیں کرو، اس کو ہم تمہارے پاس لے آئیں گے. وہ دودھ پیتے بچے کو صندوق میں ڈال کے بھیج رہی ہیں اور اللہ انہیں کہہ رہے ٹینشن مت لو، تمہارے پاس لے آئیں گے. پھر پیغمبر تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو بھی بتایا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا بھی کنویں میں ڈال رہے ہیں، ایک ٹائم آئے گا تم ان کو جتاؤ گے ان کی یہ ساری باتیں اور یہ تمہیں پہچان نہیں سکیں گے، اس وقت تیرے کو سمجھ لگے گی. بس اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ کے رہیں. اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمارے استاد محترم بڑی پہ کہتے ہیں ہم لوگ نا مطلب ایک کیفیت میں یہ بات ہے، ہم اللہ کا ہاتھ چھڑا کے بھاگتے ہیں اور جب دل کرتا ہے پھر دوبارہ آ کے پکڑتے ہیں. اللہ کے ساتھ پکی والی دوستی کر لیں. یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ محفل بڑی قیمتی ہے. اللہ سے کہ اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے، اللہ میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں. اللہ اپنا دوست بنا لے جب جس کو، تو پھر اس کے بعد کہنے کیا، اگر مشکل آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ واقعاً او من ورائی حجاب، مگر وحی کے ذریعے سے یا کسی پردے کے پیچھے سے. پردے کے پیچھے سے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورہ نساء کے اندر ہے، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے بول کر کلام کیا. اور تیسری قسم پہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، جیسے پورا قرآن جو ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، یہاں کوئی فرشتہ بھیجے پھر وہ وحی کرے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے. انہ علی حکیم، بے شک اللہ بلند مرتبے والا اور بڑی حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہم نے آپ کی طرف اپنے امر میں سے ایک روح یعنی کہ قرآن کو وحی کیا ہے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. غار حرا میں کس لیے جایا کرتے تھے؟ اسی کے لیے جایا کرتے تھے. وہ جو بڑا پیارا شعر ہے نا، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے، اور خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ڈھونڈتے تھے کہ کیا ہے میرے رب مجھے تیری تلاش ہے، اور پھر اس کے بعد اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. ولیکن جعلناہ نورا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک روشنی بنایا ہے. نہدی بمن نشاء من عبادنا، جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں رستہ دکھاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً تم بھی لوگوں کو ایک سیدھا رستہ دکھاتے ہو. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی اس اللہ کا راستہ جو زمین اور آسمان کا تنے تنہا مالک ہے. یہ قرآن اللہ کا نور ہے، یہ اس کا کلام ہے. الا جان لو، آگاہ ہو جو، الی اللہ تسیر الامور، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب